يا طالبا سبل العلوم وقاصدا لمناهج التقوى وركب حصان أخلص لربك واصدقن طلابه فهو المجيب يا أخ الإيمان واتبع مآل ذي بدع إلى خسران وتزودن نوافلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ ایک امام مسجد صاحب کو مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے جو رہائش ملی ہے وہ مسجد کی حدود میں ہے، کیونکہ وہاں تک قرات کی آواز آتی ہے، تو کیا خواتین وہاں پہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو صورت ذکر کی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ مسجد کی حدود میں رہائش ہو ہی نہیں سکتی۔ تو امام مسجد کو یا خطیب مسجد کو یا خادم مسجد کو جو بھی رہائش دی جاتی ہے اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بھلے وہ مسجد کے اوپر تعمیر کی گئی ہو۔ مسجد کیا ہے؟ جہاں پہ نماز ادا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک کنال جگہ خریدی گئی مسجد کے لیے، لیکن اس میں آپ دیکھیں واش روم ایریا بھی ہے، اس میں وضو کا ایریا بھی ہے، اس میں جوتیاں رکھنے کا ایریا بھی ہے، بعض مساجد میں پارکنگ بھی ہوتی ہے، کچھ مساجد میں اضافی دکانیں رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح امام مسجد کی، خادم مسجد کی، خطیب کی یا کسی اور منصب والے کی جو رہائش ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے۔ اب مسجد کیا ہے؟ مسجد وہ ہے جہاں پہ نماز ہوتی ہے۔ جو واش روم ایریا ہے وہ مسجد نہیں ہے، اسی طرح جو وضو والا ایریا ہے وہ مسجد نہیں ہے، جہاں جوتیاں رکھی جاتی ہیں وہ مسجد نہیں ہے، بیسمنٹ اگر بنایا گیا ہے اور وہ ساری پارکنگ ہے وہ مسجد نہیں ہے، جو دکانیں ہیں وہ مسجد نہیں ہے۔ اسی طرح جو امام کی رہائش کے لیے مختص کر دی گئی ہے جگہ، وہ بالکل بھی مسجد نہیں ہے۔ تو اب جب وہ مسجد ہے ہی نہیں، صرف یہ بات کہ وہاں امام کی قرات اس کی آواز سنائی جاتی ہے، وہ تو پھر آس پاس کے کئی گھروں تک آواز آتی ہے، پھر وہ ساری مسجد ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بات ہی غلط ہے کہ امام صاحب کو جو رہائش دی گئی ہے وہ مسجد کے اندر ہے، مسجد کے اندر نہیں ہے۔ وہ رہائش اگرچہ مسجد کے اوپر ہو، اصل میں یہ ایک لوگوں نے نظریہ بنا لیا کہ جو زمین ہے وہ آسمان تک ساری مسجد ہی مسجد ہے۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ اب آپ دیکھیں دیگر ممالک میں آپ جائیں، وہاں تو بہت بڑے بڑے پلازے ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ منزلیں ہوتی ہیں۔ اب ایک پلازہ جس کی 20 منزلیں ہیں اور 7 نمبر جو اس کا جو منزل ہے، پورشن ہے، اس کو انہوں نے مسجد کے لیے خاص کیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سارا پلازہ ہم اس کو کہیں گے کہ ساری مسجد ہے، رہائش اختیار کرنا سب میں منع ہو گئی؟ یہ فضول بات ہے۔ تو اصل مسجد وہ ہے جسے ہم نماز کے لیے مختص کر لیتے ہیں۔ باقی جس طرح وضو خانہ بنایا یا غسل خانہ بنایا یا واش روم بنائے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا ایریا ہے، جس طرح ہم وہ مختص کر دیتے ہیں کہ وہ مسجد کا ہی ہے، لیکن وہاں وہ حکم مسجد کا نہیں ہے، لیکن وہ وضو خانہ مسجد کا ہے، وہ دکان مسجد کی ہے، اسی طرح وہ رہائش مسجد کی ہے، لیکن اس کا حکم مسجد والا نہیں ہے۔ وہاں نہ تو نماز ہے اور نہ وہاں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ تو خواتین کے لیے جو حصہ مختص کیا گیا ہو نماز کے لیے، وہاں جا کر ان کے لیے نماز پڑھنا یہ بہرحال ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔